عزیز دوستو، یہ کہانی ہے ایک عظیم عورت کی جن کی شکایت کو اللہ تعالیٰ نے سنا، جن کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا۔ وہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی، جنہوں نے جنگ بدر، جنگ احد اور دیگر غزوات میں حصہ لیا۔ یہ دونوں ایک عمر رسیدہ جوڑا تھے، ایک دوسرے کے کزن بھی تھے۔ ایک دن کسی بات پر حضرت خولہ نے اپنے شوہر کو ناراض کر دیا۔ غصے میں آ کر حضرت اوس نے کہا، تم میری ماں جیسی ہو۔ یہ جملہ اس وقت کی جاہلانہ روایت میں طلاق یا دوری کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس جملے کو سن کر حضرت خولہ بہت دکھی ہوئی۔ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی اور یہ سننا ان کے لیے نہایت دکھ کا باعث بنا۔ جب حضرت اوس واپس آئے اور قریب ہونے کا ارادہ کیے تو حضرت خولہ نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ تم نے مجھے اپنی ماں جیسا کہہ دیا ہے؟ اللہ کی قسم میں اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گی اور ان سے شکایت کروں گی۔ وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنی شکایت بیان کی۔ کہا، اے اللہ کے رسول، انہوں نے میری جوانی میں میرا ساتھ دیا، میں نے ان کے لیے اپنے پیٹ کو پھاڑ دیا اور اولاد کو جنم دیا، اور اب جب کہ میں عمر رسیدہ ہو چکی ہوں تو انہوں نے میرے لیے زہار کہہ دیا۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے فریاد کرتی ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مسئلہ سن کر ان کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ زہار کے متعلق میرے پاس ابھی کوئی واضح حکم نہیں آیا ہے۔ یہ سن کر حضرت خولہ نے خاموشی اختیار کر دی اور اللہ کے حضور دعائیں کرنے لگی۔ چند ہی لمحات گزرے تھے کہ حضرت جبریل امی وحی لے کر آئے اور اللہ کے رسول کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خولہ اور ان کے شوہر کے معاملے میں قرآن کی یہ آیات نازل کی ہے۔ چنانچہ سورہ مجادلہ کی یہ ابتدائی 4 آیتیں ہیں، دیکھیں، جس میں اللہ فرما رہا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، کہ بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی انہیں ماں کہہ دیتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہے جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے، اور یقیناً وہ ایک بیہودہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرے اور پھر اسے واپس لینا چاہے تو انہیں چاہیے کہ بیوی سے تعلق سے پہلے ایک غلام آزاد کرے۔ یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور جسے غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو وہ بیوی سے تعلق سے پہلے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیات حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کی استقامت، ان کا ایمان اور اللہ کے ساتھ ان کے مضبوط تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کی فریاد سنی اور ان کے حق میں قرآن میں ہدایت نازل کی، جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی فریاد ضرور سنتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب انہیں یہ خوشخبری سنائی تو حضرت خولہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اللہ کی محبت میں جھوم اٹھی۔